نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہو رہی تھی اور مشرکین مکہ اس میں پیش تھے۔ صفوان ابن امیہ مکہ کا ایک بڑا رئیس تھا۔ ابھی عزوزہ بدر کو چند ہی دن گزرے تھے کہ اس نے امیر بن وہب کو اپنے پاس بلوایا۔ صفوان کو معلوم تھا کہ امیر کا جوان سال بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں مدینہ میں قید تھا۔ خود صفوان کا باپ امیہ بھی اس معرکہ حق و باطل میں مارا گیا تھا۔ اس طرح صفوان اور امیر دونوں کے دل ایک ہی غم سے داغ تھے۔ صفوان نے رازدارانہ انداز میں کہا، اے ابن وہب، میں جانتا ہوں کہ تیرے بیٹے کے غم نے تجھے نڈھال کر رکھا ہے۔ امیر تڑپ کر اٹھا۔ اے ابن امیہ، وہ زخمی لہجے میں بولا، اس زخم کو نہ چھیڑو۔ کاش میرا بیٹا میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے کی بجائے لڑتا ہوا مارا جاتا۔ ایسا نہ کہو ابن وہب، اس نے اسے تسلی دی۔ تمہارا بیٹا صرف اسیر ہے، کل کو چھوٹ کے بھی آ سکتا ہے۔ تمہیں اس کی واپسی کی امید تو ہے، مگر میرے سینے کو دیکھو، میں تو باپ کی موت کے داغ کو سینے میں دبائے بیٹھا ہوں۔ تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو ابن امیہ، امیر گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ تمہیں باپ کا غم ہے تو مجھے بیٹے کی جدائی کا صدمہ۔ ہم دونوں ایک ہی آگ میں جل رہے ہیں۔ چند لمحے دونوں طرف خاموشی رہی۔ پھر صفوان، ابن امیہ، تم نے کچھ سوچا ابن وہب؟ کس بارے میں؟ امیر بن وہب نے چونک کر کہا، میری تو سوچیں ہی گم ہو گئی ہیں۔ صفوان ادھر ادھر دیکھا، پھر آواز دبا کر بولا، تم نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے اور تمہارے غموں کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ ہاں، میں جانتا ہوں۔ امیر کے سینے سے جیسے ایک آہ نکلی۔ یہ فتنہ اور جنگ بدر سب کچھ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دھرا ہے، جو خود کو آسمانی نبی کہتا ہے اور ہمارے لات و منات کو بے جان اور مردہ کہتا ہے۔ ہاں، وہی فتنہ گر۔ صفوان نے بات آگے بڑھائی، میں کہتا ہوں، اگر اس زمین سے سر نکالتے ہوئے پودے کو اس وقت اکھاڑ کے نہ پھینکا گیا تو کل کو ایک تناور درخت بن جانے سے پورے عرب کو اپنے منحوس سائے سے ڈھانپ دے گا۔ مگر اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ امیر نے بے بسی سے کہا، یہ کام تو ابو سفیان کا ہے۔ اس نے قریش مکہ کا سردار اعلیٰ ہوتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ سب سے پہلے مقتولین بدر کا انتقام لے گا۔ صفوان بن امیہ نے زہر خند کیا، ابو سفیان کیا انتقام لے گا؟ بدر کے میدان میں جب 313 بے سر و سامان مسلمانوں کو ہمارے 700 اونٹ سوار اور 100 گھوڑ سوار شکست نہ دے سکے تو اب کیا تیر مار لیں گے؟ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں اے رئیس ابن رئیس، امیر نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ اب مدینہ والوں کو شکست نہیں دے سکتا۔ ہم نے انہیں چنوتیوں سے زیادہ حقیر سمجھا تھا، مگر انہوں نے ہاتھی بن کر ہمیں میدان سے مار بھگایا۔ اے ابن وہب، صفوان نے بڑی متانت سے کہا، تم نے مجھے رئیس ہونے کا طعنہ دیا ہے، میں تمہیں اپنی ساری دولت دیتا ہوں، مگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم مدینہ پہنچ کر میرے باپ کے قاتل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے میرا جلتا ہوا کلیجہ ٹھنڈا کر دو گے۔ امیر بن وہب نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ اے ابن امیہ، اس نے سلیقے سے جواب دیا، کوئی دولت مند اپنی دولت کو اپنے سے جدا نہیں کرتا، مگر تم اپنی دولت مجھے دے رہے ہو، یقین نہیں آتا۔ اے امیر، اگر تم میرے اندر لگی ہوئی آگ کو دیکھ سکتے تو تمہیں یقین آ جاتا۔ صفوان ٹھہر ٹھہر کر کہا، مجھے باپ کا غم کھائے جا رہا ہے اور انتقام کی آگ مجھے پھونٹے ڈال رہی ہے۔
مجھے عزت، شہرت، دولت، ہر چیز سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں دولت دیکھ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ امیر اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور وہ بڑے جوش سے بولا، اے صفوان، تمہیں مسردہ ہو کے تمہارے باپ امیہ کے قتل کا بدلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں لوں گا، مگر تمہاری دولت کے صلے میں نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی گرفتاری کے بدلے میں۔ میرے سینے میں بھی وہی آگ بھڑک رہی ہے جس سے تمہارا سینہ جل رہا ہے۔ تم صرف اتنا کرنا کہ اگر میں اپنی اس کوشش میں مارا جاؤں تو میرے اہل و عیال کی پرورش کا انتظام کر دینا۔ ابن حسام کا بیان ہے کہ صفوان بن امیہ نے امیر بن وہب سے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف اس کے اہل و عیال کی پرورش کا ذمہ دار ہے بلکہ اس کا تمام قرض بھی اتار دے گا۔ امیر اور صفوان اس نے منصوبہ میں بہت زیادہ رازدارانی برتی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ امیر نے اسی دن تمام انتظام کر لیا۔ صفوان بن امیہ کے مکان پر ہی ایک تلوار زہر میں بجھالی گئی اور یہ تلوار نیان میں ڈال کر شب امیر اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گیا۔